غامدی صاحب کسی زمانے میں یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ بات کو بتانے اور سمجھانے کے لیے کچھ استدلال کی ضرورت نہیں ہے کہ اصلی چیز جو فرد سے مطلوب ہے وہی ہے کہ اس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے، وہ اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے، اس کے اندر علائشیں دور ہو جائے، اس کا نصب العین درست ہو جائے، وہ دنیا کی مادیت سے تھوڑا سا اٹھ جائے، وہ اپنے آپ کو خاک سے اٹھا کر کچھ اخلاقی کر لے، اوپر دیکھنا شروع کرے، اپنے آپ کو زمین بوس کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے اندر وہ رفعت، وہ شان، وہ عروج پیدا ہو جو انسان کی حیثیت سے اس سے مطلوب ہے۔ فرد کی حیثیت سے ظاہر بات ہے جس طرح کہ میں نے عرض کیا جب تزکیہ اس کا نصب العین ہے، اور امت کی حیثیت سے جس طرح کہ میں نے عرض کیا جب شہادت حق اس امت کا نصب العین ہے، تو دونوں ہی اعتبارات سے یہ ذمہ داری اس کی ہر فرد پر بھی عائد ہوتی ہے اور امت پر بحیثیت امت بھی عائد ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب مشرف کا دور آیا تو پھر ایسی باتیں شروع ہو گئی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، عالمی سطح پہ جابر سلطان امریکہ ہے، ریجن کی سطح پہ جابر سلطان ہندوستان ہے، اور پاکستان کی سطح پہ جابر سلطان شاید ہمارے حکمران ہیں۔ ان تینوں کے خلاف بولتے ہوئے ہم نے کبھی جاوید احمد غامدی صاحب کو نہیں اس وقت کون سا جابر سلطان ہے جس نے اس وقت بندوق تانی ہوئی ہے؟ دنیا میں اس وقت جمہوری اقدار اختیار کر لیا ہے۔ ٹینک تانے ہوئے، وہ جہاز ہیں، ڈرون ہیں۔ اس کا جابر سلطان سے کیا تعلق ہے؟ اور آج کل وہ ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کوئی مسجد نہیں ہے، اس کو غلطی سے لوگ مسجد یا مسجد اقصیٰ کہہ دیتے ہیں۔ اس وقت جو مسجد بنائی گئی ہے وہ ایک کنارے پر گوشے میں بنی ہوئی ہے، وہ بھی وہ مسجد نہیں ہے، نہ اس جگہ پر بنائی گئی ہے، نہ خلفائے راشدین نے اس کا فیصلہ کیا۔ یہ ان کا طرز عمل خود بتا رہا ہے کہ مسلمانوں نے اس جگہ کو اپنے قبضے میں لے کر مسجد میں بدلنے کی صحیح نہیں کی۔ اس لیے اب یہود جو فیصلہ بھی کرے، جو اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے گا اس کے لحاظ سے وہ کریں گے، اور کسی گروہ کے کوئی معبد بنانے میں مسلمان کبھی رکاوٹ نہیں بنتے، لوگوں کے معبد وہ کبھی برباد نہیں کرتے، اور کبھی ان کے ساتھ معبد بنانے اور اللہ کا نام لینے پر کبھی مخاصمت بھی نہیں کرتے۔ یہ جنگ اس وقت ہو رہی ہے، یہ پچھلی نصف صدی سے ہو رہی ہے۔ یہ جنگ جب وہاں ایک مذہبی انقلاب آیا تھا اس کے بعد شروع کر دی گئی تھی۔ اس کی ابتدا امریکہ کے سفارت خانے کے لوگوں کو یرغمال بنانے سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اسرائیل کے وجود کو دنیا سے ختم کر دینا ہے، اور یوں ایک عہد کا اختتام ہوا، اور آج ہم بات کریں گے اسی مدعے پہ۔ السلام علیکم، میں ہوں قیصر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ غامدی صاحب ایک ایسا نام جو پوری جنریشن ایک جوان ہوئی ان کو سنتے ہوئے، اور انہوں نے ایک ریشنل اسلام کوٹ ان کوٹ انہوں نے پریزنٹ کیا، لیکن یہ پروجیکٹ اب ٹھپ ہو چکا ہے۔ غامدی صاحب بہت سی انہوں نے کام زندگی میں کیے، بہت وجوہات ہیں ان کے کامیاب ہونے کی بھی، ناکام ہونے کی بھی، وی ول گیٹ انٹو دوز، لیکن جو دو تین مین وجوہات ہیں ان کو ہم انالائز کرنا چاہیں گے اور سیکھنا چاہیں گے کہ آخر کار یہ سارا معاملہ ہوا کیا۔ ناؤ غامدی صاحب کے حوالے سے ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ غامدی صاحب کوئی نظریاتی طور پہ مستقل مزاج انسان نہیں ہیں۔ یہ چونکہ ان کا تعارف آج کل لوگوں کو ہوا اور وہ مشرف کے زمانے سے انہوں نے کچھ اپنا ٹرن کرنا شروع کیا، تو شاید کچھ لوگوں کو یہ لگے کہ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے، نہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ریسنٹلی بھی ایک ریکارڈنگ میں بات کہی تھی کہ فکری مارکیٹ میں انہوں نے ہر طرح کا چورن فروش کرنے کی کوشش کی، کہ جو بھی پاپولر ٹرینڈ تھا انہوں نے اس بینڈ ویگن پہ جمپ کرنے کی ضرور بات کی یا کوشش کی، وہ بھلے اسلامی انقلاب کی نئی کوئی سوچ ہو یا واٹ ایور جیسے بھی ہو۔ اس پہ بجائے اس کہ میں آپ کا وقت یہاں پہ ضائع کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس پہ گہرائی چاہتے ہیں تو کتاب میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں ڈاکٹر مشتاق صاحب کی فکر غامدیت۔ اس کتاب میں ڈاکٹر مشتاق صاحب نے ان کی جو جرنی ہے اس کے متعلق بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور خاکہ اگر آپ کو چاہیے تو کتاب کے بالکل شروع پہلے ایک دو پیجز میں آپ کو مل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا کوشش نہیں کی۔ پھر جب مشرف کی یہ انلائٹنڈ ماڈریشن آئی، جسے مشرف انلائٹنڈ ماڈریشن کہا جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہ ہی وہ انلائٹنڈ تھی، نہ ہی ماڈریشن تھی، اور نہ ہی مشرف کی تھی۔ بس باہر سے ایک پروجیکٹ آیا اور مشرف صاحب نے اس کو چلانا شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت ہمیں ایسے اسپائن لیس لوگ چاہیے تھے جو ویسٹ کے پاس جا کے کہہ سکے کہ دیکھیں جی ہمارا اسلام تو آپ کے لبرلزم کی طرح ہی ہے نا۔ بیسکلی آئیڈیا یہ تھا، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود غامدین رہ چکا ہوں، تو مجھے بھی ایک نفسیاتی فرار جوانی کے زمانے میں چاہیے ہوتا تھا کہ میں خود کو مسلمان تو کہہ سکوں لیکن کوئی میری طرف انگلی نہ اٹھائے، یعنی کہ احساس کم تری۔ اور یہ غامدی صاحب کے ماننے والوں میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اسپائن لیس کرتے ہیں، وہ یہ جرت نہیں دکھاتے کہ بھئی آپ کا ریلیجن ہے، کوئی لبرل اگر یہ نہیں کہتا کہ ہمارا لبرلزم اسلامی ہے تو آپ کو بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا مذہب لبرلزم کے بڑے قریب ہے۔ وہ آپ ایکسپریسلی کہیں یا ایکسپلیسٹلی کہیں، بہرحال ون وے اور دی ادر یہ غامدی صاحب کی تعلیمات رہیں۔ نہ وہ کیوں ناکام ہوئے، ایک تو اس کی وجہ یونیورسل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی جو آرتھوڈاکسی ہے، یعنی کہ اسلام کی جو روایت ہے، روایتی اسلام جسے ہم یہ کہتے ہیں، یہ اللہ عز و جل نے ایک محفوظ چیز رکھی ہوئی ہے
اور ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نیا کوئی نہ کوئی فتنہ ایسا آتا ہے جو ایک پیرالل سسٹم ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک متوازی نظام بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ متزلق لوگ ہوں، وہ باطنیہ ہوں، وہ فلاسفہ ہوں، وہ نیچرلسٹس ہوں، وہ کوئی بھی ہوں۔ اور چونکہ میں خود اسلامی روایت سے بہت میرا گہرا تعلق نہیں رہا، لیکن میں جب اسلام کی طرف اس کی جو پریکٹیکیلٹی ہے، یعنی کہ تھیوریٹیکل سے پریکٹیکل کی طرف جب میرا اس کی جو سسٹم بلڈنگ اور یہ ساری چیزیں سمجھ آئی، تو میرے لیے ایک سوال تھا کلچرل سٹڈیز کے اعتبار سے کہ آخر کار وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کو سیٹ اپارٹ کرتی ہے باقی چیزوں سے۔ تو وہ ایک ہی چیز تھی کہ اس کی جو آرتھوڈاکسی ہے، اس کی جو چین ہے، صدیوں سے اس کے اندر جو تسلسل ہے، یہ ایک ناقابل یقین امانت کا انڈیور ہے کہ یہ کیسے نسل در نسل یہ ٹرانسفر ہوتا ہے، اور اس کے اندر کہیں خلا نہیں ہے جس کو ایکسپلوئٹ کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک فکر آتی ہے اسلام کے متوازی اپنا سسٹم لے کے، تھوڑا عرصہ وہ چلتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو نیچرلی اس سے بڑی بڑی طاقتیں، غامدی صاحب کا جو نظریہ ہے وہ آ کے مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، یعنی کہ معتزلہ وغیرہ وہ تو حکومت میں بھی جا چکے تھے نا، آپ اندازہ کریں۔ یہ لوگ غامدی صاحب کم سے کم حکومت کے اندر تو اس طرح سے نہیں گئے، ہاں نیٹ ورکنگ انہوں نے اچھی ایک زمانے میں کی ہوئی تھی، لیکن حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ تو جب وہ لوگ ختم ہو گئے تو یہ تو نیچرلی ختم ہونا ہی تھا۔ تو ایک تو ان کے ڈکلائن کی یہ وجہ بنی۔ دوسری وجہ ان کی جو آگے میں نے عرض کیا کہ چونکہ یہ ہر طرح کی ہی یہ نظریات فروشی کر چکے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کے نظریات جن کی وجہ سے یہ مشہور ہوئے، ان میں یہ خود روٹڈ نہیں تھے، بلکہ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد پھر امین اصلاحی، اور یہ مطلب یہ ان کے آپس میں اتنے زیادہ، اب حد یہ ہے کہ امین اصلاحی صاحب کو یہ بھی مکتب فراہی کا ایک امین سمجھتے ہوئے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، لیکن انہوں نے پوری کتاب لکھی ہوئی ہے فریضہ اقامت دین، اور یہ اقامت دین کے تصور سے ہی ٹوٹل اسے کہتے ہیں کہ دین میں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، بس یہ ایک ذاتی، بس ٹھیک ہے آپ نے کر دیا۔ یعنی کہ کہاں وہ باتیں کرتے تھے کہ امت نے کلمہ حق کہنا ہے، اور کہاں پہ یہ ہے کہ نہیں بس آپ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں بھی بات کرتے تھے تزکیہ کی، لیکن اب تو بالکل ہی تزکیہ کو بھی محدود سا کر دیا کہ تزکیہ بھی بڑا لبرل ہے ان کا۔ تو یہ دوسری وجہ تھی کہ چونکہ یہ خود گراؤنڈڈ نہیں تھے، بلکہ مشرف کے زمانے میں یہ پروڈکٹ بک رہا تھا، انہوں نے بیچنا شروع کر دیا، اور مشرف صاحب کے اس زمانے میں یہ چونکہ چیز فیشنیبل تھی، دیر فور ہی بیکیم این انسٹنٹ ہٹ۔ ساری زندگی جو ان کو فیم نہیں مل سکا وہ وہاں پہ آ کے ان کو مل گیا۔ تیسری وجہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اہم وجہ ہے کہ یہ بات میں بڑی احتیاط سے کہنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بات کہنے سے پہلے میں نے ٹھیک ٹھاک اس معاملے کو دیکھا، تحقیق کی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غامدی صاحب کے آگے پیچھے، کیونکہ ایسی بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ انسان کہے یا نہ کہے، کہ ان کے ڈکلائن میں بہت جو کلیدی رول ہے وہ جناب حسن الیاس صاحب کا ہے۔ یہ میری اسیسمنٹ ہے، اس کو مکمل طور پہ آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن آئی ہیو ٹو اسپیک مائی مائنڈ۔ اب حسن الیاس صاحب سے میرا پبلک اختلاف ہے، لیکن ہم کم سے کم ایک ایسے دائرے میں رہتے ہیں کہ اگر سخت بات بھی ایک دوسرے کے بارے میں ہو جائے، اینڈ اٹ از آلسو ٹرو کہ میری طرف سے زیادہ ہو جاتی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بیک اینڈ پہ ہمارا کئی اہم معاملات پہ گفت و شنید رہا، یعنی کہ کوئی میری ان سے کوئی پرسنل اینیموسٹی نہیں ہے، میں پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں۔ لیکن یہ کہنا کہ غامدی صاحب کے ڈکلائن کی وجہ حسن الیاس صاحب بنے، اس کی پیچھے جو ریشنیلٹی ہے، جو تھاٹ پروسیس ہے، اس میں کئی طرح کے لوگ شامل ہیں، کئی طرح کے اس سوچ کو ڈیولپ کرنے میں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کسی زمانے میں غامدی صاحب کے بہت قریب تھے، وہ آہستہ آہستہ ڈسٹنس پہ جانا شروع ہوئے، اور میری جو ان سے بات ہوئی ان میں سے عام تاثر یہ ہے کہ حسن الیاس صاحب نے ایک ایسی رنگ فینسنگ کی ہوئی ہے کہ غامدی صاحب آہستہ آہستہ آئسولیٹ ہو گئے۔ ایک تو یہ وجہ بنی کہ جو ان کا کہیں نہ کہیں اداروں کے اندر کوئی ایکسس تھا، کوئی تھا، وہ کرتے 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 ختم۔ اب ایک دو ٹی وی چینلز پہ ان کا پروگرام چلتا ہے، نہ وہ کوئی دیکھتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ لیں ویوز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، ٹویٹر وغیرہ پہ وہ ایکس پہ شیئر کرتے ہیں، نو بڈی کیئرز اینی مور۔ دوسرا یہ کہ حسن الیاس صاحب نے ہر چیز میں غامدی صاحب کو ان کا لب و لہجہ، طرز تکلم، طرز تخاطب، ہر چیز کاپی کرنے کی کوشش کی، کہ ان کے اس وہ سٹائل کے اوپر تو انہوں نے وہ کر دیا، یعنی کہ اس کو کاپی کر لیا ایز اٹ از، لیکن ان نظریات کے اندر اس کو جدید طریقے سے پیش کرنا، اس کے اندر وہ ناکام رہے۔ مثال کے طور پہ غامدی صاحب ایک چیز انہوں نے کی کہ انہوں نے کبھی بھی اس چیز کا، یعنی کہ ہمیشہ انہوں نے خیال رکھا کہ کبھی بھی انہوں نے پبلکلی سیکولرز کے ساتھ الائن نہیں کیا۔ میسج بھلے انہی کا دیتے رہے، رینڈ کارپوریشن کو جو کچھ چاہیے تھا وہی کچھ فیڈ کرتے رہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کھلم کھلا سیکولرز کے جا کے، انہوں نے بلکہ یہ کیا کہ اپنی کلیئر رکھا کہ میرا جو موقف ہے، مجھے اسلام اس طرح سے سمجھ آتا ہے۔
حسن الیاس صاحب سے غلطی یہ ہوئی کہ غامدی صاحب کو کاپی کر کے انہوں نے پاکستان کے سیکولرز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا اور دین پسندوں کو ٹوٹل غائب کر دیا. میں نے بھی ان سے کہا, مفتی یاسر صاحب نے, اور کئی لوگ ہیں, اب مفتی یاسر صاحب ظاہر سی بات ہے پاکستان سے نہیں انڈیا سے ہیں, لیکن میں جو براڈر پرسپیکٹو میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے. انہوں نے جا کے ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں, کہیں انجینئر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے, کہیں فیصل وڑائی صاحب کے ساتھ, کہیں تیمور لال صاحب کے ساتھ, کہ دیکھیں جی یہ تو اسلام تو کوئی نظام حیات کا نام ہی نہیں ہے, حدیث تو دین کا نام ہی نہیں ہے. وہ غامدی صاحب بھی یہی چیزیں بیچا کرتے تھے, لیکن ان اے مچ سٹل انڈر ٹون. انہوں نے ایکسپلیسٹلی یہ باتیں کہنا شروع کر دی. تو یہ غامدی صاحب کے کام کو میں سمجھتا ہوں بہت ڈیمیج لگا, کہ جو بات ہم کہتے تھے کہ یہ سارا جو RCM یا رینڈ کارپوریشن مسلم جو ان کو چاہیے یہ ہیں وہی, لیکن وہ چیز ہمیں ایکسپلین کرنی پڑتی تھی تھرو ڈاکومنٹس. حسن الیاس صاحب نے وہ پبلکلی کرنا شروع کر دی. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بنے. another ریزن حسن الیاس صاحب کی کہ غامدی صاحب لوگوں سے الجھتے نہیں, لیکن حسن الیاس صاحب جو ہیں وہ الجھ جاتے ہیں. یہ مین وجہ نہیں ہے, لیکن میں یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اس سے چیزیں انٹیگنائز ہوتی ہیں. ان کے کوئی ویڈیو بھی ہیں جس میں وہ بڑے غصے میں آ کے لوگوں سے کہ آپ نے ایسا کہا ہے, آپ نے یہ ثابت کرنا ہے, وہ کرنا ہے. بھئی آپ نے اگر غامدی صاحب کی کاپی کرنا ہے تو پھر کاپی کریں, سپریشن اختیار کرنی ہے سپریشن اختیار کریں. لیکن یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلنے والی یہ تو نہیں ہیں. another important پرابلم غامدی صاحب کہ غامدی صاحب نے کنفیوژن پہ اپنی اسٹریٹجی کو بلڈ کیا. ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ میں اس پہ غلط ہو سکتا ہوں کہ غامدی صاحب عالم دین نہیں ہیں, یعنی کہ ان کی جو بات ہے وہ ریلیجس ایجوکیشن کے اندر روٹڈ نہیں ہے. بٹ نیور دا لیس انہوں نے کنفیوژن کو اسٹریٹجائز کیا ایک کمپنسیشن کے طور پہ, یعنی کہ ایک ٹاپک پہ 3-4 باتیں مختلف لکھتی. آج بھی ان کے ماننے والے میری اپنی لائیو سٹریمز میں آتے ہیں. آپ حیرت ہوگی جن لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں کہ ایک صاحب آ کے کہہ رہے ہیں جناب کہ غامدی صاحب کی آپ کو سمجھ نہیں. میں کہتا ہوں جی بالکل ٹھیک ہے, سمجھ نہیں کہ انہوں نے ایک بات پہ 6 مختلف چیزیں لکھی ہوئی, دوسرے صاحب انہوں نے بھی ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ میری سٹریم میں 2 ڈفرنٹ غامدیانز آئے. میں نے کہا یار آپس میں طے کر لو. دونوں ہی غامدی صاحب کے فکری کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں اور دونوں کی آپس میں بحث چھڑ گئی. وہ میرے یوٹیوب پہ موجود ہے. میں خاموش ہو کے سنتا رہا کہ میں دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس طبقے کی نہیں بنتی ہے آپس میں, بیکاز کسی نے یہ غامدی صاحب دیکھا ہوا ہے, کسی نے وہ غامدی صاحب دیکھا ہوا ہے. اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ یہ ہوا کہ غامدی صاحب جس ٹریجیکٹری پہ جا رہے تھے کہ اسلام کی تشریح ہم کریں ویسٹ کی روشنی میں, کہ جہاں پہ شکاری جانوروں کا ذکر قرآن میں ہو کہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے انہیں سدھایا گیا ہے, وہاں پہ کوئی سوال کرے کہ گھر میں کتا رکھنا جائز ہے تو اس آیت کی تشریح ایسے کر لی کہ گھر میں کتا رکھنا جائز ہے, جس آیت میں کتے کا ذکر ہی نہیں ہے. سرے سے لوگ قرآن مجید بالکل نہیں پڑھتے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ جب تم اپنے کتے کو سدھا لیتے ہو, اور یہ فرمایا ہے کہ یہ سدھانے کا جو علم ہے یہ میں نے تمہیں دیا ہے. عورت مرد کا ہاتھ ملانا, یہ مطلب اس طرح کی چیزیں بڑے عرصے سے وہ کر تو رہے تھے, تو ٹریجیکٹری تو بڑی کلیئر تھی. لیکن ایران جنگ, غزہ جنگ, انہوں نے یعنی کہ فائنل میٹافوریکلی اسپیکنگ اوبیسلی اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے, ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اندر جو فائنل نیل ان دی آئیڈیالوجی ان دی کافن آف دیٹ آئیڈیالوجی, وہ اس جنگ کی صورت میں ہے کہ اب آپ کو چوز کرنا پڑے گا. اب آپ کو چوز کرنا پڑے گا جناب. تو وہ چوز کیا کر سکتے تھے؟ وہاں پہ بیٹھ کے ایران کو تو نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے ویری سوری ٹو سے کھلے عام جھوٹ بولنا شروع کر دیا, جو کہ ان کے اسٹیچر کے بہت خلاف بات تھی. جھوٹ اس طرح سے بولنا شروع کر دیا کہ تاریخ کو مسخ کر دیا کہ ایران میں اسلامی انقلاب آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلے دن سے دشمنی انہوں نے رکھی ہے, حالانکہ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ خمینی صاحب اور امریکہ کی آپس میں ٹھیک نبھ رہی تھی. 14 فروری کو جو یہ کہتے ہیں کہ امریکی سفارت خانے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا, وہ بھئی یہ قبضہ تو سال کے دوسرے حصے میں ہوا تھا نا, اسی سال کے 1979 کے پہلے حصے میں بھی ہوا تھا, فروری میں, 14 فروری ٹو بی ایگزیکٹ. وہ مارکسسٹ نے کیا تھا, تو وہاں تو خمینی صاحب اور امریکہ ایک ساتھ تھے, بڑا عرصہ ایک ساتھ رہے ہیں. رفٹ وہاں سے پڑنا شروع ہوئی تھی جب شاہ ایران کو انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا, اگرچہ دشمنی امریکہ نے پہلے کی تھی شاہ ایران کو سپورٹ کر کے, لیکن پھر بھی جو وہاں پہ انقلابی لوگ تھے انہوں نے اس چیز کو درگزر کیا. تیل وغیرہ کے لیے بھی پروویژنز بن گئی تھی کہ آپ کو اتنا پرووائڈ کیا کریں گے, یہ وہ ساری باتیں تو ہو گئی تھیں. یہ تو جب شاہ ایران کا انہوں نے علاج وغیرہ کرنا شروع کر دیا اور ہینڈ اوور کرنے سے انکار کیا تو اس پہ پھر وہ رفٹ بڑھی. لیکن غامدی صاحب نے ٹوٹل ہی جھوٹ بولتے ہوئے ایک غلط تاریخ بیان کرنا شروع کر دی, صرف اس لیے کہ رینڈ کارپوریشن مسلمز ایسے ہی ہونے چاہیے کہ وہ ویسٹ کے انٹرسٹ کو آگے بڑھائیں, کہ سننے والا ایران کو الزام دے رہا ہو اور اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ دیکھیں جب عالمی قوتیں ہیں, جب آپ ان کے مفاد کے خلاف کام کریں گے تو کچھ ہوگا.
بھئی ہمارا یہ سوال ہے کہ عالمی قوت کا مفاد مڈل ایسٹ میں کر کیا رہا ہے؟ یا تو ایران نے اسلامی حکومت کی بات کی ہو نا کہ ہم نے اسے ایلانوئے میں کرنا ہے، ایلانوئے سے علاوہ ہم نے اسے آرکنسا میں کرنا ہے، واشنگٹن میں کرنا ہے، تو بندہ کہے یار ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. یہاں پہ ایک حکومت چینج ہو گئی ہے تو امریکہ کا انٹرسٹ کیوں ہرٹ ہوتا ہے؟ آپ کہیں نا دہشت گردی ہے سیدھی سیدھی. لیکن نہیں، ناؤ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اتنی اویئر ہو چکی ہے، دے کین سی رائٹ تھرو پیپل. اور میں نے جب یہ رینڈ کارپوریشن وغیرہ والی باتیں کرنا شروع کی تھی لوگوں کو بڑا اعتراض ہوا تھا، لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی ہے. اور میں اس پہ کریڈٹ نہیں لیتا، میں نہ کرتا کوئی اور لوگ کہہ دیتے. حقیقت تو نہیں چھپتی ہے، لیکن اب لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ غامدی صاحب اصل میں مسلمانوں کی جو سپائن ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچھ جائیں. یہ بالکل اور مطلب اگر یہ بھی کہہ دے نا، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، بس آخری بات ختم کر کے، اگر یہ بھی کہہ دینا کہ مسلمانوں مان لو کہ تم شکست خوردہ ہو چکے ہو، کچھ عرصہ بالکل اپنے آپ کو تم تعلیم کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، سائنس کے اندر غرق کر لو، دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ اٹھو، تو تمہاری ایک یہ اسٹریٹجک ریٹریٹ ہوگی. بخدا غامدی صاحب کی میں سپورٹ کرتا. لیکن غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جب تم عالمی طاقتوں کے مفاد کے خلاف کچھ کرو گے تو پھر ایسا ہوگا. یہ نہیں بتاتے کہ عالمی طاقتوں کا مفاد یہاں پہ ہے کیوں. عالمی طاقتوں نے کیا دنیا میں قبضہ کرنے کے، اسے غلط تو کہہ دینا آپ کی یہ غلط ہے. یہ مسئلہ غامدی صاحب کا کہ وہ ظالم کے ظلم کو ٹھیک کر کے دکھا رہے ہیں اور سرنڈر کی ریسپی مسلمانوں کو دے رہے ہیں. اور اب نوجوان لوگوں نے جو ابھی شہزاد غیاث صاحب کے ساتھ پرٹیکولرلی جو ان کی پوڈ کاسٹ ہوئی اس میں تو جو انہوں نے باتیں کی ہیں، جو ایک ٹریمنڈس ہم نے انٹلیکچوئل ریوولٹ دیکھا غامدی صاحب کے خلاف پاکستان کی یوتھ میں، دس از دی اینڈ. اس سے کوئی ریٹرن نہیں ہے انلیس کہ وہ ریپینٹ کرے، تائب ہو کے واپس آ کے بتائیں دنیا کو کہ نہیں یار میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں ان چیزوں کو اگلے جہاں نہیں لے کے جا سکتا، تو میں جاتے جاتے کچھ اچھا کام کرنا چاہتا ہوں. اور اس سے پہلے ایگزامپلس موجود ہیں، ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب کی ہیں، منکر حدیث تھے لیکن ریورٹ ہوئے، ریپینٹ کیا، تو انہوں نے دوبارہ سے حدیث کا جو ہے اس پہ کتابیں لکھیں کہ کیوں حدیث ضروری ہے. غامدی صاحب بھی اگر جاتے جاتے یہ کام کریں، جاتے جاتے مطلب میری اگلی سانس کا نہیں پتہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایج کی اس حصے میں کہ یہاں انہوں نے جوان تو نہیں ہونا، میں بھی بوڑھا ہو رہا ہوں، میں ممکن ہے ان سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں، اللہ عز و جل انہیں صحت دے، زندگی دے. لیکن دا پوائنٹ آف میکنگ از کہ فطری اعتبار سے وہ اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ اب بہتر ہے کہ وہ ریپینٹ کر جائیں. ادروائز ان کے نظریہ دیٹس ڈن فنشڈ. یہ شاید اسلامی تاریخ کے فٹ نوٹ میں بھی اس کو جگہ نہ ملے، یعنی کہ باطنیہ وغیرہ کو تو فٹ نوٹ میں جگہ مل جاتی ہے، اس کو شاید وہاں پہ بھی نہ ملے. کوئی لیگیسی نہیں ہے. حسن الیاس صاحب اس کیلیبر کے آدمی نہیں ہے کہ اس کو لے کے آگے چل سکیں، نہ ان کی وہ علمی گہرائی ہے، نہ انہوں نے بس لفاظی سیکھی ہے ان سے، اور لفاظی کوئی لیگیسی نہیں ہوا کرتی، وراثت اس سے نہیں بنتی ہے. تو اس لیے so far as I'm concerned this project is now done and it's a very good news.